ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. میرا منہ ہر سرکار مدینہ کی تناخانی، میرا منہ ہر سرکار مدینہ کی تناخانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بھی ساتھ نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کچائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مدد کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے جس نے اپنی مجبوری ظاہر کی. فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. میری بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں. ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قادر زوا میری عاجز، قلم میرا قادر زوا میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل کو فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقویٰ، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و ضلال کی تاریخ حسن نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا یہ خوب منظر کشی کی: بدی کا زور تھا حسو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا حسو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نتیجہ وہ حیا آنکھوں میں گھر گھر میں بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈ لایا. خدا نے اس پر فتن دور میں شہزاد جانے لا تو عزت کو اس ظاہر کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربری کی ختم کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب رسالت آقا کے لال عبدالمطلب کے لخت، عبداللہ کے لخت جگر، عبدالمطلب کے نور نظر دو شنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت کا رہ وقوف پدہ میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے. لاتوں مناتوں اور اسلاموں کے بل گر پڑے. گلزار حسنی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی. چاروں سن سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن پر گلستہ کر گئے. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگوش سے سہارے سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمنہ میں مسلط و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا. لیکن کچھ غم کے ساتھ بھی ہے. فرماتی ہے کہاں جہاں عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلانا وغیرہ لاتے. غیر سے آواز آتی ہے کہ اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ میں ہوں. اگر یہ بچہ کھلانا مانگے تو چاند کو کھلانا بنا دوں گا. اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج میں بلا لوں گا. اگر کوئی چاہے طلب کرے تو پتھر سے نکالنا پڑا دوں گا. اس کے بعد عبدالمطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں: اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ
کہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ظاہر میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستخط ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ، اے آمنہ اس نام کو پاکستان کو بچا، میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمنہ کہتی ہے آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ ہی پورے جزیرۃ العرب کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعلیم خطروں پہ کائنات کرتا ہے، وہ رفعنا لک ذکرک۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا، کل کو عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات تھی، اسحاق والی رضا اور صالح والی فطاعت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال اور ایوب والا صبر تھا، ہارون والی اطاعت، یوشع والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی اور دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت تھی۔ میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا یہ خوبصورت گلدستہ تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ النور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پڑتی سواری پر سوار ہوتی ہے، یہ کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور قافلہ والوں کی سواری سے آگے نکل جاتی ہے۔ سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی قوت و طاقت کہاں سے بن گئی جو اتنی تیز چل رہی ہے۔ حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تمام گھر انوار برکات سے پوچھا، شہداء جان اسلام محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدۂ نبوت اور رسالت پر فائز ہوتے اعلان حق کر دیا، لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، شرک و کفر کو مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بالا کیا، شیطانیت و ظلمت کی جگہ ایمان اور ضائع کو لایا۔ اسلام کے غیور مسلمانوں، جتنے بھی سیرت نگاروں نے، مقرروں نے، خطیبوں نے اور دانشوروں نے، ادیبوں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وسعت کے محافظ کوشش کی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی ہمت دے۔ چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔